عادل اپنے گھر آ جاتا ہے تو شرجینا مصطفیٰ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ ناشتہ مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مصطفیٰ ناشتہ کر لو۔ اوپر سے شگفتہ آ جاتی ہے اور عدیل بھی وہیں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ شگفتہ کہتی ہے کہ پہلے ناشتہ عدیل کو دے دیتی۔ مصطفیٰ نے کون سا آفس میٹنگ میں جانا تھا؟ یہ سن کر شرجینا کو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے آؤ تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ دونوں بائک پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ شرجینا نے مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے۔ اوپر چھت پر عدیل کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے اور چائے پیتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش ہیں۔ وہ جلن کا شکار ہو جاتا ہے۔ رات میں شرجینا چائے بنا رہی ہوتی ہے۔ عدیل کچن میں آ کر اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیکھ کر کہتا ہے کہ تم تو چائے نہیں پیتی تھی۔ شرجینا کہتی ہے وقت کے ساتھ انسان کی پسند اور عادت بدل جاتی ہے اور ویسے یہ چائے عدیل کی ہے۔ شرجینا چائے لا کر مصطفیٰ کو کہتی ہے یہ چائے پی لو، تمہاری پسند کی ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ سارا دن آفس میں کام کرتی ہو، پھر گھر کے کام کرتی ہو اور پھر آ کر مجھ نکمے کی خدمت کرتی ہو۔ نہ کیا کرو، یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے۔ شرجینا کہتی ہے کہ ابا بیمار ہیں، کچھ دن تو لوگ آتے جاتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوتا، اور یہ تم میرے پیارے ہسبینڈ کو نکما کس خوشی میں کہہ رہے ہو؟ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتی ہے تو مصطفیٰ مسکرا دیتا ہے۔ سدرا چائے بنا کر عدیل کے کمرے میں آتی ہے جو کھڑکی کھول کر کھڑا ہوتا ہے۔ سدرا کہتی ہے کہ بھائی کھڑکی میں کیا کر رہے ہیں؟ عدیل کہتا ہے کہ آزاد فضا میں سانس لے رہا ہوں، خود کو آزاد محسوس کر رہا ہوں۔ سدرا کہتی ہے پہلے تو آپ اے سی پسند تھے۔ عدیل کھڑکی بند کر کے اے سی آن کر دیتا ہے۔ سدرا سے کہتا ہے کہ اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں، سناؤ گھر کیسے چل رہا ہے؟ اور تم لوگوں نے مصطفیٰ کی شادی شرجینا سے کر دی۔ اصل میں تو وہ گھر آیا ہی اس لیے ہے کہ شرجینا اور مصطفیٰ کی شادی کے بارے میں جان سکے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کہاں مصطفیٰ اور کہاں شرجینا؟ سدرا کہتی ہے کہ اور کیا کرتے بھائی، آپ نے تو عین شادی پر انکار کر دیا تھا اور انکل کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ مجبوراً مصطفیٰ اور شرجینا کی شادی کرنی پڑی۔ شرجینا نے پورا گھر سنبھال لیا ہے، مصطفیٰ بھی جاب کرنے لگ گیا ہے، کافی ذمہ دار ہو گیا ہے، بدل بھی گیا ہے۔ شرجینا بھی ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتی ہے اور آپ کے آنے سے پہلے ابا پر جتنا خرچہ ہوا وہ سب بھی مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اس پر عدیل بڑا حیران ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جیسا آوارہ بندہ اتنا ذمہ دار اور کمانے بھی لگ گیا ہے۔ اسے دل میں بہت جیلسی فیل ہوتی ہے۔ اگلے دن شرجینا ناشتہ بنا کر کمرے میں ہی لے آتی ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ کمرے میں ناشتہ کیوں لے آئی؟ شرجینا کہتی ہے کہ خواہ مخواہ باتیں سننے کو ملتی کہ بادشاہ سلامت کو ناشتہ پہلے کیوں نہیں دیا۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ تم عدیل بھائی سے اتنا چڑھتی کیوں ہو؟ شرجینا کہتی ہے کہ تمہاری انسلٹ کرے گا تو برا تو لگے گا نا، وہ زیادہ کماتا ہے تو ان کی زیادہ عزت، تم کم کماتے ہو تو تمہاری کم عزت۔ عدیل کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی بیوی کا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہاری اپنی محنت کا ہے۔ اگر آج عدیل کی بیوی عدیل کو چھوڑ دے تو عدیل سڑک پر آ جائے گا۔ رباب کی دوست نتاشا رباب کو ناشتے پر بلاتی ہے۔ نتاشا اور اس کے دوست باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ نتاشا کہتی ہے کہ عدیل نے رباب سے اس کی اسٹیٹس دیکھ کر شادی کی ہے، وہ اسے ضرور دھوکہ دے گا۔ یہ باتیں رباب سن لیتی ہے اور عدیل کے گھر جا کر اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اگلے دن صبح میں شرجینا اپنا اور مصطفیٰ کا ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ آ جاتا ہے اس کے پاس کہ میں خود ناشتہ بنا لیتا، تم کو آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، ابا کا پرہیزی کھانا بھی بنایا ہے، تم نے اتنا کام مت کرو۔ شرجینا کہتی ہے بس ہو گیا سب۔ وہیں پر عدیل بھی آ جاتا ہے، دونوں کو پاس پاس دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ سنا ہے کوئی آن لائن جاب کر رہے ہو، کیا سیلری ہے؟ مصطفیٰ کہتا ہے 75,000۔ تو عدیل کہتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں 75,000 سے کہاں بنتا ہے، اگر کوئی کام کرنا تھا تو زیادہ سیلری والا کر لیتے، اتنی سی تنخواہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کیسے کرو گے؟ وہ اصل میں شرجینا کو سنا رہا تھا۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں چینج کر لوں گا۔ اگلے دن جب شرجینا آفس سے آ کر سدرا کے ساتھ کچن میں مدد کر رہی ہوتی ہے، دروازے پہ بیل ہوتی ہے۔ شرجینا دیکھنے جاتی ہے تو وہ دروازہ کھولتی ہے، سامنے رباب سامان لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ رباب ہیلو شرجینا، سائڈ پر ہونا، ڈرائیور سامان لے کر اندر جائے گا۔ وہ دروازہ کھول کر سائڈ پر آ جاتی ہے۔ رباب گھر کے اندر آتی ہے تو شگفتہ بیگم کو سمجھ نہیں آتی کہ رباب کو کہاں بٹھائے یا کھلائے پلائے۔ وہ کہتی ہے یہ گھر تمہارے
شان و شوکت جیسا نہیں ہے۔ رباب کہتی ہے لیکن آنٹی آپ تو ہیں، عدیل ہے میری فیملی، میرا سب کچھ آپ لوگ ہی ہیں۔ عدیل یہ سب سن اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ ضرور ہے جو یہ یہاں آئی ہے۔ رباب عدیل کا کمرہ دیکھ کر کہتی ہے تمہارا کمرہ سب سے الگ ہے، تم اپنے گھر میں سب سے مختلف ہو۔ اگلے دن صبح اٹھ کر عدیل سے کہتی ہے کہ مجھے کافی پینی ہے۔ عدیل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں تمہارے گھر کی طرح نوکر چاکر نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کافی پینی ہے۔ عدیل رباب کے لیے کافی بنانے جاتا ہے تو کچن میں شرجینا مصطفیٰ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے گڈ مارننگ شرجینا۔ شرجینا جواب دیے بغیر ہی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ کافی بناتے ہوئے سوچتا ہے کہ مصطفیٰ جیسے نکمے کے مزے ہو گئے ہیں، اتنی خوبصورت بیوی اس کے نخرے اٹھا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر دے رہی ہے اور میں یہاں اپنی کھڑوس گھمنڈی بیوی کے لیے کافی بنا رہا ہوں۔ وہ سوچتا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ رباب جتنا اور بیوی شرجینا جیسی ہونی چاہیے تو پھر زندگی جنت ہے۔